چیمہ صاحب، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ اعلیٰ شروع کر رکھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کس قدر وسعتیں ہیں، کس قدر وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کہیں اور سے پتہ چل ہی نہیں سکتی۔ ذرا غور فرمائیے اللہ تعالیٰ کس طرح ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ذرا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کل ہم نے آخری آیت جو کی ہے، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب یہ تزکیہ جو ہے یہاں اس چھوٹی سی 4 حروف 4 الفاظ کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ ذرا غور فرمائیں، فلاح کا مطلب ہے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح۔ تو دونوں کی فلاح کس چیز پر، اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس۔ اچھا، اب فرد کے لیے اگر آپ کو یاد ہو 4 آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سورہ بقرہ کی 129 اور 151، سورہ آل عمران کی 164 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ یہاں انبیاء خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ گویا یہاں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کی بعثت ہو یا کتابوں کا نزول ہو، ان دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک فرد کی حد تک فرد کے لیے تزکیہ نفس، اور اگر وہ تزکیہ نفس نہ کرے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ناکام ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے بڑے غور سے سنیں، آیت قرآن میں موجود ہے، سورہ شمس، لکھیں سورہ شمس کی 9 اور 10۔ سورہ شمس کی آیت 9 اور 10 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اور آیت 10 میں فرمایا وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہوا دنیا اور آخرت دونوں میں جس نے اس کو دبا دیا۔ یہ دبا دیا کر یہاں دساہا، کہ اس نفس کو دبانے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی لیکن وہ نفس تو بات نہیں سنتا تھا، اسی طرح پھر وہ نفس ہمارا پہ چل چل کے تو اپنے نفس۔ پہلے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ بنایا ہے، اور وہ برائی پر ٹوکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ برا کام ہے، جب ٹوکتا ہے تو ہم اس کو دبا دیتے ہیں۔ یہاں اس دبانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نفس کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ضمیر اس کو کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی یہ برا کام کر رہے ہو، تو اب اس کو دبا دیتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو ناکام ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب تو اس کا مطلب پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں، اور صحیح بتائیں، اگر صحیح نہیں ہے تو چپ رہیں۔ وہ سوال میرا یہ ہے کہ جب انسان تزکیہ نفس کر لیتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ جنت دنیا میں بھی کامیاب وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے جب وہ اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے؟ اور مطمئن ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، شکر گزاری والا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جی، سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور سکون مل جاتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ شریعت کے مشکل سے مشکل جو کام ہے ان کی بجاوری بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔
सही नुक्ते को क्यों नहीं पकड़ते आप? इसलिए कि आप गौर व फिक्र नहीं करते। मैं जब इस पे गौर व फिक्र करता हूं तो मुझे साफ नजर आता है कि तज़किये नफ्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इंसान घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अल्लाह के हुकूक के लिए, अल्लाह के बंदों के हुकूक के लिए, अपने अकीदे के एतबार से, अपने इबादत के एतबार से, अपने अखलाक के एतबार से बेहतरीन आदमी होता है। वो माशरे के लिए, हर फर्द के लिए वो बेहतरीन इंसान होता है। ये है उसका सबसे बड़ा फायदा कि वो दुनिया में हर जिस ताल्लुक, चाहे बंदों का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे दीन का कोई मसला हो, इबादत, अखलाक, मामलात, वो बंदा जिसने अपना तज़किया कर लिया वो इंतहाई मुफीद और माशरे के लिए बेहतरीन इंसान है। ये है उसका फायदा, और आप में से कोई नहीं बता रहा। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। तज़किया अल्हम्दुलिल्लाह। नफ्स हर आदमी जी। पर लाजमी है, और जब वो कर लेता है तो वो कोई गलत काम नहीं करता। क्यों? उसने अपने नफ्स को इस बात का पाबंद कर लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बात मानेगा। जब अल्लाह की बात मानेगा तो वो माशरे के लिए, अल्लाह के लिए, हर एक के लिए मुफीद इंसान हो। ये तज़किया नफ्स इतनी अहम बात है। कोई सवाल यहां तक इस आयत के बारे में? कद अफलह मन तज़क्का। तो अब हमें समझ आई बात कि एक फर्ज इनफरादी हैसियत में दीन का तकाजा यह है कि हर आदमी अपना तज़किया नफ्स करे। जब वो तज़किया नफ्स करेगा वो माशरे के लिए, घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए बहुत ही मुफीद इंसान होगा। अच्छा, कोई सवाल आयत 14 के बारे में? बहुत अहम आयत है। आप चलते हैं आयत 15 पर, बड़े गौर से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला। जिसने तज़किया कर लिया वो अपने रब का नाम याद किया उसने, और फिर नमाज पढ़ी। फसल्ला, नमाज कायम की। ये जो बात है कि ज़कर अस्म रब्बिही, उसने अपने रब के नाम को याद रखा, और फसल्ला, उसने नमाज कायम की। कुल अगर आप देखें तो 4 ही अल्फाज हैं, लेकिन पूरा दीन इसके अंदर मौजूद है। ज़कर अस्म रब्बी का ज़कर अस्म रब्बिही, इसका मतलब क्या है? जल्दी बताएं। सर जिक्र का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात भी उस इंसान को दिए हैं वो पैदाइश से लेके मौत तक उनको याद करते हुए और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। एक्सीलेंट। लेकिन एक बात आपने छोड़ दी है, जबान से भी अल्लाह का जिक्र करे, उसको याद करे। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जितना जबान से शऊर के साथ जिक्र करेगा, और अगला काम जो आपने बताया कि हर काम करते वक्त दुनिया में अल्लाह के हुक्म को याद करेगा, तो फिर ये शख्स जो है ये वाक़अतन दीन पर अमल कर रहा है। तो ज़कर अस्म रब्बी ही का ये पूरा मफहूम जब तक मेरे और आपके सामने ना हो, और फिर यहाँ कोई जिक्र के बारे में कोई सवाल हो आपका, तो जिक्र में 2 चीजें हैं, जबान से भी जिक्र और अमल में भी अल्लाह ताला को याद रखे। जिससे मना किया है उससे रुक जाए, जिसका हुक्म दिया है उसको फौरन करे। ये है जिक्र का मतलब। और फसल्ला, उसने नमाज कायम की। ये बताएं कि ये एक लफ्ज है फसल्ला, बड़ा वसीउल मफहूम है, बड़ा वसीउल मफहूम है। तो फसल्ला का मतलब कि उसने नमाज कायम की। क्यों? ये क्या इतनी, इसकी क्या अहमियत है कि एक ही लफ्ज जो है इतना अहम है? बताएं क्या अहमियत है? ताकि इंसान की नमाज दुरुस्त होगी तो सारा दीन दुरुस्त।
سر یہ آئے۔ دین کا تعلیم ہے، اس پہ سارا ہمارا دین 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا کے بندو یہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچیں۔ سب سے پہلے کوئی آدمی جو نماز چھوڑ دے وہ نماز ہی اس کا معیار تصدیق کرتی ہے کہ یہ مومن ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس اپنے ایمان کا جو پہلا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ تو نماز پڑھنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز قائم کرے گا تو وہ ثبوت دے گا، لہذا نماز جو ہے وہ پہلا مظہر ہے ایمان کا۔ ایمان کا لکھیں، ایمان کا پہلا مظہر نماز ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن نہیں ہے، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز شریعت کی اساس ہے، بنیاد پوری شریعت کی کیا ہے؟ نماز شریعت کی اساس ہے۔ صرف اساس ہی، بنیاد ہی نہیں ہے بلکہ محافظ ہے پوری شریعت کی۔ اگر جس نے نماز قائم کر لی اس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری شریعت کو بہت آسان کر دیتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے شریعت اتنا پہاڑ ہے جس پہ وہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت، اور یہ جو فصلہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہ نماز ایمان کا پہلا مظہر ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ثبوت دے رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں تو آپ ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں۔ پھر یہی نماز آپ کو پوری شریعت کی بنیاد یہی ہے، اور اس شریعت کی محافظ بھی یہی ہے۔ جس نے نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ نماز میں اگر شعور سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس رکوع سجود قیام سب کچھ بڑے شعور کے ساتھ کرتا ہے، تو نماز اس کو صاف صاف بتاتی ہے میاں یہ جو 5 وقت تم نماز قائم کرتے ہو یہی وہ چیز ہے جو تمہیں پکا سچا مومن بننے میں تمہارے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا اس آیت کو، دونوں آیتوں کو جوڑیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دیکھیں 4 آیات الفاظ کی آیات اور پورے دین کا خلاصہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ان صورتوں پر، ان آیات پر؟ جلدی بتائیں۔ نو سر، پہلے ایسے کبھی نہیں سر ایسے غور نہیں کیا۔ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ذرا مہربانی کریں نا، سوچیں سمجھیں، مجھ سے سوال کریں کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو تو میں آپ کو جواب دوں۔ اتنی اچھی سمجھ آ رہی ہے سب۔ اچھا، ہاں اچھا۔ اب قرآن کا کمال یہ ہے، قرآن پڑھنے والا، پڑھ کے سمجھنے والا، سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بہترین انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی عقل مند ہے۔ خدا کے لیے اپنا مائک بند کریں، آپ کی بات سب کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ فون بند کرو۔ وہ سر سن ہی نہیں رہی ہے۔ رکھنا شازیہ صاحبہ مائک بند کریں۔ بند کیا نہیں کیا؟ اچھا، اب میں نے یہ 2 آیتیں، آپ نے اگر کوئی سوال ہے، پہلی ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یعنی سر جس نے اقامت نماز کر لی اس کا تزکیہ ہو گیا۔ اقامت نماز، جی، اقامت نماز کو کیا ہو گیا؟ جس نے اقامت نماز کر لی اس کا تزکیہ ہو گیا۔ اقامت نماز آپ کو تزکیہ کے رستے پر ڈال دیتی ہے، اور یہ اقامت نماز اگر آپ اس کی پابندی کریں، یہ آپ جو فکرہ کہہ رہی ہیں نا وہ انکمپلیٹ ہے، کہ اقامت نماز اس پر پوری طرح قائم ہو گیا، اور اس اقامت نماز کے مطابق
نماز وہ ہے جو آپ کو بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے. نماز وہ ہے جو آپ کو دین کی پابندی پر پوری طرح جما دیتی ہے. اگر یہ نماز ہے تو پھر ہوگا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. جی سر ایسے ہی ہے. تو ذرا ان چیزوں کو جنرلائز کرتے وقت سوچا کریں. سر جو سچی اللہ پکی اکبر. اقامت نماز ہے وہ روکتی ہے. اقامت نماز کیا ہے آپ ہی بتائیں. ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ جو بندہ لکھے ہوئے ہیں چوکس آپ نے لکھے ہوئے ہیں ظاہری اور باطنی آداب. رہے لکھے ہوئے ہیں. ہاں ذرا ان کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں اور ہم سب اس پر ٹھیک ہے عمل سر. کریں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیے اگلی آیت. دیکھیں اس صورت میں نے آپ کو اسی لیے پڑھائی ہے کہ کس قدر اہم چیزیں ہیں. اچھا اب یہ جو 15 آیت تھی ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں اور بڑے غور سے بتائیں. یہ اتنے مفید کام جو ہیں کہ اللہ کا تزکیہ کر لے تو بہترین انسان ہر لحاظ سے، نماز قائم کر لے، ذکر الہی پہ جم جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے لیے ہیں. تو پھر انسان یہ کیوں نہیں کرتا؟ جلدی بتائیں. خواہش نفس کے پیچھے. سر انسان خسارے میں ہے اس وجہ سے ہائے اسے اپنا ہائے اچھا برا ہائے پتہ ہی نہیں ہے. دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. سر آگے بل آیت تؤثرون الحیات 16 پڑھیں. الدنیا. خدا کے لیے آیت 16 پڑھیں. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ زبان اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں. آیت 16 پڑھیں. تؤثرون ریزن بتا. الحیات الدنیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہارا مسئلہ یہ ہے انسانوں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ان خواہشوں میں غرق ہو جن خواہشیں تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، جن سے تم ان خواہشوں کی پیروی میں اپنا تزکیہ نہیں کرتے ہو، ان خواہشوں کی پیروی میں آپ نماز قائم نہیں کرتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت بھی. آج دیکھ لیں امت مسلمہ کو، آج دیکھ لیں اپنے حکمرانوں کو، آج دیکھ لیں اپنے ججز کو، آج دیکھ لیں اپنے دنیا داروں کو، آپ پورے غریب امیر سب کو دیکھ لیں. اس لیے کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سوچیں، غور کریں کتنی یہ آیتیں، 3 آیتیں میں نے آپ کے 4 پڑھی ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھلا دیتے. کتنی بڑی بات ہے. کیا سمجھ، آپ ذرا اس پہ غور کریں، آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ ایسے حقائق اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان فرمائے ہیں کہ جس کا کہیں کوئی وہ ہمیں اور کسی کتاب میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. میں نے آپ کو ایک بھیجا ہے کہ نماز کے اقامت نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد. آپ نے غور سے پڑھا ہے؟ پڑھا ہے نہیں پڑھا بتائیں نا. جی نہیں پڑھا. سر وہ تو اقامت صلاۃ کی شرائط و آداب تھے. نہیں، کل میں نے آپ کو بھیجا اقامت نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد، اور اپنی نماز کا جائزہ لیں. یہ ملا ہے نہیں آپ کو؟ نہیں ملا سر. پڑھا ہے ملا سر، ہے. لیکن پڑھا نہیں ہے ابھی. اب میرا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ ہمارا اپنا قصور ہے سر، مل تو تو گیا. پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو بتائیں نا مجھے. سر اتنی پڑھتے ہیں، کسی وقت رہ بھی جاتا ہے، بعد میں پڑھ لیتے ہیں. آپ دنیا کی محبت آپ پر غالب ہے. دنیا کے کام اتنے ہیں کہ 1-2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازے اپنی رحمتوں سے، بتائیں مجھے. ادھر آؤ شاید. یہ پیج دوبارہ بھیجیں اور مجھے واپس کریں فٹافٹ جلدی سے. سر ہے ہمارے پاس. میں دوبارہ پیج بھیج رہا ہوں. خدا کے لیے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں.
یہ چیزیں تیار کرنے میں ہمیں بڑا وقت لگتا ہے تاکہ آپ کے سامنے ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت سامنے آ جائیں اختصار کے ساتھ. سر بھیجا ہوا ہے، دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہم نے پڑھا نہیں ہے غور سے، جو ہے ایک سرسری پڑھا ہے، لیکن وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اتنا ظاہر ہے غور سے نہیں پڑھا. میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کو شرم آئے کہ ہمیں دوسری دفعہ بھیجا گیا ہے اور ہم نے پڑھا نہیں ہے. سر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. سر اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. کہاں احساس ہوتا ہے؟ احساس ہو تو دیکھیں نا، یہ 1 گھنٹے کا درس ہے، میں شارٹ سے شارٹ ہینڈ آؤٹ بھیجتا ہوں، آپ ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ بس ثواب تو مل ہی جاتا ہے، ہم درس اٹینڈ کر لیتے ہیں. اٹینڈ کرنے سے نہیں، اٹینڈ کرنا ضروری ہے. کس لیے؟ پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اس کے مطابق زندگی ڈھالیں گے تو اللہ تعالیٰ مکمل ثواب دے گا. جی انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ میں توفیق دے زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑنے کی. میری دعاؤں کا اثر اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر اپنے آپ کو سدھارنے کا جذبہ ہوگا، اس پہ عمل کی کوشش کریں گے، ورنہ دعائیں کبھی کام نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کعبۃ اللہ میں، یہ مسجد نبی میں دعائیں کرتے رہتے نا. انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں محنت کرو گے اللہ کے ہاں اجر پاؤ گے، محنت نہیں کرو گے تم دنیا میں حیوان بن کے رہو گے. اب مجھے واپس تو کرو نا. جی سر، ایک نظر ڈالی ہے، بہترین فوائد ہے. مطلب کوئی ایک فائدہ تھوڑا ہی ہے، فوائد ہی فوائد ہیں. دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے. اقامت نماز، ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. صحیح بات ہے، آخر میں یہی ہے. صاحبہ جائزہ لے کر ان کی اصلاح کرنی چاہیے. کیوں؟ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے وہ نمازیں ہمیں اللہ کی پوری شریعت کی پابندی کرنے پر مجبور نہیں کرتی. وہ نمازیں ہی ہمیں طاقت فراہم کرتی ہیں. اگر وہ نمازیں واقعتاً اقامت صلاۃ ہے تو یقین مانیں دنیا میں قدم قدم پر وہ ہماری نمازیں جو ہیں ہمیں کام آتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں جم ڈٹر ہے ایمان پر، یہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے تم بہترین انسان ہوگے، اس سے تم دوسروں کا فائدہ کرو گے. سر یہ آخری جملے کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ دین اللہ کی اطاعت اور اقامت کے فرض سے ادبرا ہونے کے لیے ہمیں کتنی طاقت بام پہنچا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نماز جب میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا اللہ سبحان ربی العظیم، عظمتوں کا مالک میرا رب ہے، پھر میں سجدے میں کہتا ہوں سبحان ربی العالی، اگر میں نے شعور سے کہا تو پھر میرے اوپر تو لازم ہو گیا کہ اس رب جو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، وہ رب جو عظیم ہے، اس کا کہنا میں کسی طرح بھی نہ ٹالوں، اس کے کہنے پر عمل کر کے رہوں. نماز کا ایک ایک لفظ دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ دیکھ لیں. ایک اور بات ہے، آپ ذرا کان کھول کے سنا کریں نا اور سمجھا کریں، پھر اگر بات کلیئر نہ ہو سوال کیا کریں. اصل میں اگر آپ دیکھیں نا، پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی صفات ہی کے تقاضے ہیں جو اس کو پورا کرنے کو کہا گیا ہے. اللہ الہ ہے نا، عبادت اور ہر چیز پورے طریقے سے عبادت کر رہی ہے سوائے انسانوں کو اور جنوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ چاہو تو عبادت کرو، چاہو تو نہ کرو. نہیں کرو گے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، دیکھ لیں مسلمانوں کو، اور آخرت میں جہنم مقدر ہوگی تمہارا. اور اگر کرو گے دنیا میں بھی تمہارے لیے آپ کی سوسائٹی، آپ کی سوشل لائف، آپ کی اکنامک لائف، آپ کی پولیٹیکل لائف بہترین. آج آپ کے ملک کے اندر پوری مسلم امہ کو دیکھ لیں کس ذلت اور پستی، کیونکہ ہم نے اللہ کے اپنا تزکیہ نفس کیا، نہ نماز قائم کی. سوچیں کتنی بڑی باتیں ہیں یہ. اچھا، اب میں پھر وہ 3 آیتیں پہلے پڑھ کے اور آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. مسئلہ تمہارا کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ،
सॉरी बल तुसिरून अल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। और क्या कमाल की आयत है, उसके बाद आयत नंबर 17, अल्लाह अकबर, वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। फिर 4 अल्फाज हैं, बड़े गौर से देखिए, सोचिए। अल्लाह कह रहे हैं आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। इसका मतलब है दुनिया आर्जी है, इसकी लज्जतें और इसकी राहतें भी आर्जी हैं। वो दायमी जन्नत जो हमेशा, मौत आएगी नहीं, मौत को हमारे सामने अल्लाह ताला खत्म कर देंगे, और फिर वहां दुनिया भर की आसाइशें, लज्जतें, सब अल्लाह की याद, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, ये जन्नत में हमेशा के लिए होगा। और दुनिया इम्तिहान और चंद रोजा। खैरुन कहा कि वो सबसे बेहतर है, वह अबका, और बाकी रहने वाला। अब अगर आप जरा सा भी अल्लाह का खौफ करें तो मैंने कितनी दफा आपको भेजा है दुनिया बमुकाबला आखिरत, भेजा है नहीं भेजा? जी सर भेजिए। जी सर जी भेजा। आपने पढ़ा है उसको? जी सर जी पढ़ा। जी सर नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं, आपने सरसरी पढ़ा है। अगर आप उसको पढ़ते तो आपको दुनिया से इम्तिहान को समझ के गुजारते और आखिरत की भरपूर कोशिश करते, कोई मौका हाथ से न जाने देते, क्योंकि वो आखिरत ही असल जिंदगी है, जहाँ दुनिया की राहतें होंगी, लज्जतें होंगी, अल्लाह का वहाँ कोई बुराई बात जन्नत में है ही नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे भी और आपको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आमीन। आमीन। ये मैंने आपको इसीलिए पढ़ाई है सूरह आला, इसको याद कर लें, इसकी एक एक आयत देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुम व अबका। बंदो, रब तुम्हारा कह रहा है कि तुम ये आखिरत जो है ये बेहतर भी है, दुनिया आर्जी और वो दायमी, और उसकी लज्जतें, यहाँ की लज्जतें आर्जी। मकान बनाता है आदमी बड़े मेहनत हलाल कमा कर बड़ी मुश्किल से, इधर बनाता है तो चंद साल के बाद अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मैंने कई दोस्तों को देखा अपने मकानों के बारे में इतने परेशान, लेकिन इधर मकान बना और वो दुनिया से चल दिए, अल्लाह ने बुला लिया। लेकिन उन्होंने उस आखिरत जन्नत के उन वाला खाने, उसकी राहतें, उसकी लज्जतें, उसका सुकून जो दायमी था, उसके लिए काश कोशिश करते हम। सोचें, ये आज हमें मौका है, अल्लाह का किताब हमें बता रही है। आयत 17 वल आखिरतु खैरुम व अबका, इसको पढ़ें, समझें, इसके साथ वो रखें जो मैंने आपको 3 पेजेस का भेजा है, दुनिया और आखिरत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कोई सवाल आयत 17 के बारे में? जल्दी बताएं। नहीं सर। अच्छा, अब आ जाइए आयत 18 और 19। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये भी 4 4 5 5 की, बल्कि आखिरी तो 3 अल्फाज पे है। इन हाजा लफिस सुखफिल ऊला सुखफ इब्राहीम व मूसा। अब अंबिया में से हजरत मूसा पर किताब नाज़िल हुई तौरात, उसमें मुकम्मल शरीयत भी थी, और लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चाहे वो सुखफ इब्राहीम हो या सुखफ मूसा हो, उन दोनों सहीफों में, कुरान में जो कुछ है वो मुकाम्मल और अकमल उस चीज को यहाँ समो दिया गया है। लेकिन उनमें भी यही बात थी कि अपना तज़किया करो और दुनिया को आर्जी और इम्तिहान समझो, आखिरत के लिए भरपूर कोशिश करो, और इसलिए कि आखिरत तो खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है। किस में बेहतर है? राहतों और लज्जतों में, और अबका बाकी हमेशा रहने वाली। दुनिया तो आप देख रहे हैं
रोज هذا हमारे لفي रिश्तेदार, आपके صحف परदादा الأولى परदाना कहाँ है मुझे बताएं। صحف إبراهيم وموسى. अल्लाह के पास पहुंच गए हैं ना। हमने भी बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह सारी नस्लें अल्लाह के पास पहुंचेंगी, और जब दूसरा सूर फूकेगा उठेंगे कब्रों से और सीधे पहुंचेंगे महशर में, और वहां महशर में जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो जन्नत अपनी सारी रानाइयों के साथ मौजूद होगी, देख रहे होंगे हम, और जहन्नम भड़क रही होगी। आतिश दोजख ऐसी भड़क रही होगी कि गुनाहगार उस वक्त पछताएंगे, काश काश मैंने अंबिया की बात मानी होती, मैंने अल्लाह की बात मानी होती। तो आज हमें मौका है, यही बात सुहफ इब्राहिम में थी, उनके सहीफों में, यही बात इब्राहिम इनके मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे यानी तौरात में है। तो आप लोग जो है इसी तरह अल्लाह ताला ने ये फरमाया सूरह नजम में, अम लम युनब्बा बिमा फिस सुहफ मूसा, क्या उसे उन बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों में थी। और सूरह नजम की 37 में कहा व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, और उस इब्राहिम के सहीफों में बयान हुई है जिसने वफा का हक अदा किया। ये लिख लें आयत 18 और 19 के साथ, सूरह नजम की आयत 36 और 37, 36 और 37 लिख लिया आपने? जी सर। जी सर। अच्छा, आपको पता चला कि ये सूरत हमने क्यों पढ़ी है? कुछ समझ आया आपको? जी सर, सर पूरे दीन का जज़ाकल्लाह। खुलासा है एक तरह से, और हाँ, नमाजों लेकिन में पढ़ी जाती है। पढ़ी तो जाती है, समझ के पढ़ी याद है जाती है। आप बताएं, जी सर। समझ के पढ़ी? जी सर, जी इतना गौर नहीं हुआ, लेकिन ये समझ तो आती है ना। हाँ, फिर आप उल्टी बात कह रहे हैं, समझ तो आती है। जी अगर सर। समझ आती है तो मेरी और आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? बताएं मुझे। बदलनी तो चाहिए सर। वो होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती? जल्दी बताएं ना। सर ये क्योंकि दुनिया सर हमें हम लोग बदलनी नहीं दुनिया में देती, मसरूफ हैं, हमारी दुनिया में हमें गर्क हुए हुए हैं। मटीरियलिस्टिक हैं हम। तो सर जी ये आयत जो आ गई है, मटीरियलिस्टिक बने या अल्लाह के आखिरत के लिए तैयारी करें, यहाँ इम्तिहान समझे इस दुनिया को। आपकी बात मैं दुरुस्त है और सर। आप अगर ये नहीं कर रहे तो हमें ये करना चाहिए। कुरान, बार बार कुरान पढ़ें, समझें। मैंने आपको सामने सूरह आला पढ़ी है, समझाई है, समझी है, इसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। और हम ये लफ्ज जो मटीरियलिस्टिक और ये जो दुनिया परस्त, ये सारे शैतानी अल्फाज हैं, इनसे बचें। कुरानी अल्फाज, कुरानी इस्तिलाहात, अल्लाह के पसंदीदा इस्तिलाहात को समझें, उनके मुताबिक अमल करें। अच्छा, अब इस पे अगर कोई सवाल है तो कर लें। बड़ी आपको आज़ादी है कि हर किस्म का सवाल करें जो इस जिंदगी से, इस कुरान से, इस सूरत से मुताल्लिक हो। वरना मेरे अगला मंसूबा ये है और आपसे पूछना है कि मैं 2 सूरतें आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एक सूरत तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर, और दूसरी सूरह ज़िलज़ाल। क्यों? ये इब्तदाई ज़माने की सूरतें हैं और ये हमारे अकायद को, हमारी दुनिया परस्ती को ऐसा चैलेंज है कि इनको आप समझ लें तो फिर हमें दुनिया वाकईतन बड़ी हकीर नजर आती है। तो इन जी सर दोनों जरूर करवा दें सूरह, आप दोनों सूरतें। दोनों अच्छा, सूरतें पढ़ा दूं? मेरा ख्याल है कि आप पूरी 30वां जी पारा सर। पढ़ा दें, उसके हर सूरत काबिल गौर है। लेकिन आप बिल्कुल पूरा ठीक कह पढ़ाया रहे हुआ हैं। भी है, अभी 30वां पारा पूरा, फिर पढ़ा दें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सूरह तकासुर, फिर सूरह ज़िलज़ाल, तो हम फिर वापस चले जाएंगे मोमिन पढ़ के और फिर 2-3 सूरतें पढ़ेंगे। इसी तरह फिर ज़ारियात 51 पढ़ेंगे, फिर 2-3-4 सूरतें हम पढ़ लेंगे।
آخری پارے کی، تاکہ ہم قرآن کو مختلف جگہوں سے پڑھ کے سمجھ کے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی جی سر جی، یہ جی بہت جی سر سر جی، انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے جی اور ہم سر سب کو۔ جی سر انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ مہربانی کریں اس قرآن کو پڑھ کے سمجھیں، غور و فکر کریں۔ جتنا غور و فکر کریں گے نا، آپ یقین مانیں، میں نے جب ویسٹ میں تھا نا، اس پوری سوسائٹی کو بھی دیکھتا تھا، اور قرآن کے جو قرآنی سوسائٹی، قرآن جس سوسائٹی چاہتا ہے اس کو بھی غور کرتا تھا۔ اسی طرح جب میں نے امریکہ میں پڑھا تو میں وہاں بھی دیکھتا تھا کہ کس قدر انسان گمراہی میں ہے، اور اللہ کی کتاب کس طرح اس کو بہترین انسان بناتی ہے۔ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک بات یاد رکھیں، ہم آخری وقت کے بالکل قریب ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا خاتمہ کر دینا ہے۔ آج اگر کچھ عمل کر لیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آئے گا۔ اگر آج بھی ہم نے غفلت کی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا، اس دنیا میں تو ذلت ہے ہی ہے، آخرت میں بھی پھر انسان ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے بچائے۔ سر جی ایک بات کہنی ہے کہ سر جی ہمیں اب بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، جیسے آپ نے جو صبح بھیجا غامدی والا، تو سر جی وہ کتنا کفر بول رہا ہے، اور ایک انسان ہے جو اٹھ کے اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، تو ہم سب کو اس قرآن کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑیں گی، جمع کرنا پڑے گا لوگوں کو، انہیں اویئرنیس دلانی پڑے گی اس بات کے اوپر۔ بڑا دکھ ہوا اس کا وہ سن کے۔ میں نے آپ سب کو بھیجا ہے کہ غامدی صاحب کتنا غلط ان کا نقطہ نظر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، انہوں نے مدینے میں وہ سوسائٹی بنائی، وہ قرآن کو نافذ کر کے، جس کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، ہر طرح کی زندگی پرامن پرسکون۔ اور یہ بدبخت اتنا متاثر ہے امریکہ سے کہ یہ فساد زدہ سوسائٹی اس کو کہتا ہے وہ پریمیٹیو تھی، اور اگر آج ہم نے زندہ رہنا ہے تو اللہ اس کو سمجھ دے کہ یہ اتنا بڑا قرآن کا عالم اپنے آپ کو کہتا ہے، اور آج کی اس غلاظتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ اس میں زندگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کا صحیح پلان اللہ کی طرف سے لے کے آئے، اس کے بارے میں آپ کو اس کے پورے الفاظ میں نے آپ سب کو بھیجے ہیں، ان سر کو پڑھ لیں۔ حدیث کے بارے میں بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں، عجیب بات ہے۔ لیکن آپ اور میں جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں، کہ جی کس ہمیں قدر سمجھ آتی ہے کتنی محنت ہوئی ہوئی ہے، اور کتنی ارق ریزی، کتنے سفر، پھر ایک حدیث لیتے تھے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اچھا، اب میں شروع کر رہا ہوں سورہ زلزال، تاکہ سنیں۔ آپ کو میں نے بتایا کہ آخرت پر ایمان، وہ آخرت پر جو ایمان ہے نا، اس ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ جب میں اور آپ سورہ زلزال پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بالکل اس دنیا کی زندگی سے مختلف صورتحال ہے جو انسان کو درپیش ہوگی۔ اور یہ صورت جو ہے وہ نبوت کے دوسرے سال نازل ہوئی ہے، اور وہاں جو مرکزی مضمون ہے، بڑے غور سے سنیں۔ قیامت کے دن انسان کا اٹھ کھڑا ہونا، تاکہ اس کے اعمال کا پورا کچھا چٹھا اس کے سامنے رکھا جائے۔ ذرا سے نیکی کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی ذرا سی کسی کو ہنس کے جواب دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ بھی وہاں موجود، اور کسی کو بری نظر سے دیکھا، وہ بھی وہاں موجود۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ وہاں ایک طرف کامل اور اکمل اللہ تعالیٰ اعمال نامہ اس کو دے دے گا، جو کچھ اس نے کیا۔ کیوں؟ دو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے، اور فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو سوائے اللہ کے حکم کو من و ان بجا لانے کے اور کوئی کام نہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمیں تھما دیا جائے گا۔ اب انسان اس وقت وہ سوچیں
اس ہستی کے سامنے کھڑا ہے جس نے اس کی آرزوؤں امیدوں ساری دنیا کی اس کی جو صحیح جود ہے اس کا ایک ایک ذرہ اس کو پتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر وہ جھوٹ بولے گا جیسے دنیا میں بولتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. فرض اس کے کیجئے آزاد جواب دیں گے سر. اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف اگر بولا ہے تو زبان کہے گی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے فلاں وقت تو یہ بات کہی تھی، میں گواہ ہوں. وہ انکار کر سکے گا؟ بتائیں مجھے. چل کے گیا ہے تو اس کے پاؤں سوال ہی گواہ پیدا دیں نہیں گے. ہوتا ہے سر. چل کے گیا ہوگا تو پاؤں گواہی دیں گے. ہاتھوں سے کیا ہوگا تو ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے. جس زمین پر چل کے گیا ہے وہ زمین گواہی دے گی. بچ سکتا ہے وہاں؟ بتائیں. بالکل بھی نہیں سر. نہیں سر. کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی. کاش میں اور آپ جب پڑھتے ہیں نا کہ انسان اس وقت کہے گا یا کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا کہ آج اس حساب کے مراحل سے میں نہ گزرتا. کیا حالت ہوگی. پڑھتے ہیں ہم ثواب کے لیے لیکن ہم ان کو سوچتے نہیں ہیں کہ کتنے بڑے حقائق اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں آخرت کے متعلق. تو آپ غور فرمائیں کہ سورہ زلزال اسی پوری صورتحال جو آخرت میں پیش آنے والی ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، بندے کو اعمال نامہ مل چکا ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ نظم کلام پہلی 3 آیتوں میں زمین کی اس کیفیت کا ذکر ہے جو قرآن قیامت کے دن اس پر طاری ہوگی اور جس کا دیکھ کر انسان حیران پریشان ہو جائے. اب اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ ہے انسان کی ان 3 آیات میں صورتحال کہ وہ اس کو دیکھ کر حیران کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، جھٹکے پہ جھٹکے دے رہی رہی. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ابھی معمولی جھٹکے آتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بلڈنگوں سے بھاگے نظر آتے ہیں. خدا کے لیے دیکھیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا. کہ زمین جو ہے وہ زلزلہ اس میں آئیں گے اور سب کچھ نکال باہر کرے گی. جو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے رکھے ہیں، دھاتیں رکھی ہیں، جو کچھ اس کو نکال، اور انسان کا پاگل ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر آیت 4 اور 5 میں بتایا کہ اس روز زمین بول پڑے گی اور اپنی داستان سنائے گی تاکہ انسان اس کی پیٹھ پر جو کچھ کرتا رہا ہے اس کی تاریخی شہادت سامنے آ جائے. آج جس زمین کو ہم چل کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی زمین ہمارا، اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ، یہ زمین گواہیاں دیں گی. اللہ کا فول پروف سسٹم دیکھیں کہ عدل کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے. اور آخری آیات 6 تا 8 میں بتایا کہ اس روز لوگ مختلف گروہوں میں کی شکل میں اعمال کی پیشی کے لیے نکل پڑیں گے اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھلائی یا برائی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے سامنے نہ آ جائے. آج تو آپ اور میں آنکھیں بند کر کے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے. وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ زمین گواہی دے گی جس پر چل کر وہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، زمین ہو، ہاتھ پاؤں ہوں، ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں میں اور آپ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دن کی ذلت اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی اس سے بچ سکیں. دیکھا آپ نے کہ ایک زلزال صورت جو ہے وہ مجھے کس طرح بار بار بتا رہی ہے کہ دیکھ بندہ بن، یہ اللہ کی جو نعمتیں تمہیں دنیا میں مہلت ملی ہے، یہ ذرائع اور وسائل ملے ہیں، اللہ نے جو تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر بہترین ذرائع اور وسائل دی ہیں، ان کو عقل
اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال، اور ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے کے لیے وہ شریعت کا نظام، وہ قرآن و سنت کا نظام، اس کو خود اپنے اوپر بھی نافذ کرو، دوسروں کو بھی ترغیب دعوت دین دے کے کہ وہ بھی اپنے اوپر نافذ کریں، اور حکومتیں اس اپنے اقتدار اور اختیار کو صرف اس لیے استعمال کریں تاکہ یہ دنیا کے اندر وہ حکومتیں انشاءاللہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کو رفتیں اور ترقیاں اسی کتاب اور شریعت اور اس شرعی نظام سے دے گا۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور دوسری قومیں ذلت اور پستی سے لیے اس لیے دوچار ہوں گی کہ انہوں نے قرآن و سنت کا نظام قائم نہیں کیا۔ اس کا پورا زمانہ گواہ ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے ایمان فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ذرا سوچیں، یہ سب پڑھ چکے ہیں ہم، بیان ہو چکا ہے، ان کو سمجھیں، ان پر زندگی میں یاد رکھیں، ان پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ کل میں آپ کو سورہ زلزال پڑھاؤں گا، اس کے بعد سورہ تکاثر پڑھیں گے، اور پھر ہم چلے جائیں گے۔ آپ نے 39 سورہ زمر پڑھنی ہے، ہم نے وہ پڑھ کے پھر 2-3 صورتیں یہاں پڑھیں گے۔ اس طرح یہ طریقہ رہے گا تاکہ پورا قرآن بھی سامنے رہے، اور یہ آخری پارہ جو اولین زمانے کی صورتیں ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ سر یہ جی درخواست ہے کہ سورہ تغابن میں شامل کریں اسی وقت، جی سورہ تغابن، کون سی سورہ تغابن سورہ تغابن 64 نمبر پر ہے، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، جو جتنی اہم ہے چیزیں ہیں، جیسے آپ نے وہ پڑھی ہے سورہ اعلیٰ، اب سورہ زلزال، سورہ تکاثر، اسی طرح سورہ تغابن وغیرہ سب آئیں گی انشاءاللہ۔ قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت جو ہے، انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ تو کل ذرا پڑھ کے آئیے، دیکھیں آپ جو صورت میں اسی لیے اعلان کرتا ہوں تاکہ آپ پڑھ کے آئیں، آپ ڈیفیکلٹیز کو سمجھ کے آئیں، پھر آپ دیکھیں کہ جب یہاں ہم تشریح کرتے ہیں تو کیا اس میں کتنی وسعتیں ہیں۔ حالانکہ ہم وہ پوری بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی کتاب اتنی وسیع ہے۔ دیکھیں قیامت جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں ہر زمانے میں، ہر وقت میں، اور ہر تفسیر اپنے وقت کے مطابق بہترین تفسیر ہے، لیکن کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اس لیے کہ یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے واحد ربانی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ اس کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم اس کی دوری کی، اس سے قرآن کی دوری کی وجہ سے کس ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل سورہ زلزال پڑھیں گے، اور اگر کوئی تجویز ہو تو مجھے بتا دیں آپ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین سر ثم ابھی ٹائم آمین۔ کافی اللہ باقی ہے، پاک سب کو توفیق دے۔ 12 منٹ بعد۔ ہاں لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ آج کیونکہ میں نے اس کا انٹروڈکشن دے دیا، آپ کو پڑھنے کو کہہ دیا، آپ آج 12 منٹ اس وجہ پہلے چھٹی کر رہے ہیں کہ کل ہم نے یہ سورت کو پھر پڑھنا سمجھنا ہے۔ آپ ذرا اپنے حصے کا کام کریں نا۔ جی آپ سر۔ جو میں بھیجتا ہوں ہینڈ آؤٹس، وہ بڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں، ان کو بڑی تفصیل سے پڑھیں، اس کے بارے میں سوال کریں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ اللہ۔ پاک سب کو، سب مسلمانوں کو توفیق دے اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی
اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. سر بہت دل دکھتا ہے. آمین آمین آمین.